ایک پاکستانی ٹیچر نے اپنے شوہر کی زندگی کتے سے بدتر کر دی، اسے طلاق دینے پہ مجبور کر دیا۔ جب ٹیچر پاکستان سے سعودی عرب آتی ہے پہلی بار، تو یہاں جب وہ سیٹ ہوتی ہے تو اپنے محرم کے طور پہ شوہر کو ساتھ لے کے آتی ہے۔ جو محرم کے طور پہ شوہر آتا ہے نا، اس کا ویزا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ اگر کام کرنا ہے تو عربی کے پاس ٹرانسفر لینا پڑے گا یا کسی کمپنی میں ٹرانسفر لینا پڑے گا۔ اس نے جب گھر پہ رہتا تو اس کی بیوی کہتی آپ سارے دن گھر پہ فارغ بیٹھے رہتے ہو، یہ کام کر لیا کرو، وہ کام کر لیا کرو۔ آہستہ آہستہ دبے الفاظوں میں بیوی نے تانے دینے شروع کر دیے۔ جب عورت کماتی ہے نا تو بہت اتراتی ہے، وہ اتراتی رہتی، گھمنڈ میں رہتی کہ میں کماتی ہوں اور میرا شوہر بیٹھ کے روٹیاں توڑتا ہے۔ اب شوہر اس کی بیوی کی ساری جو نوک جھوک چیز سمجھ گیا کہ کیوں مجھے تانے دیتی ہے۔ شوہر نے کسی سے مشورہ کیا اور ایک عربی ڈھونڈا، اس کے پاس ٹرانسفر لے لی۔ جب ٹرانسفر لے لی تو اس کے پاس جو جمع پونجی پاکستان میں تھی وہ یہاں پہ لے کے آیا، کاروبار شروع کیا۔ کاروبار قدرتی طور پہ نہ چلا۔ اب اس کی بیوی نے کہنا شروع کر دیا آپ پاکستان میں بھی نکمے تھے اور یہاں بھی آ کے نکمے ہیں، آپ کی قسمت پتہ نہیں کیسی ہے، میری قسمت پھوٹی تھی، میرے گھر والوں نے آپ سے میری شادی کر دی، اتنے رشتے آئے تھے پر ہمارے جو گھر والے ہیں کہتے ہیں برادری سے باہر رشتہ نہیں کرنا، اور آپ میرے پلے بن گئے۔ اب تانے دینے شروع کر دیے۔ وہ سارا دن گھر کے کام کراتی، وہ بیچارہ جو تھا تاکہ بیوی کچھ کہے نہ، سارے دن گھر کے کام کرتا رہتا، سبزی کاٹتا، کھانا بناتا، صفائی کرتا، سمجھو گھر کا نوکر بن گیا۔ اب جو اس ٹیچر کی اور سہیلیاں تھیں اسی بلڈنگ میں سب ٹیچر رہتی ہیں، اسے کہتی کہ نا دیکھو تم اپنے شوہر سے اتنا کام کراتی ہو، ماننا کہ اس کے پاس جاب نہیں ہے، اس کا مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کو بالکل نوکر بنا دو۔ سب ٹیچریں تمہارے شوہر کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ بیچارہ سارا دن کام کرتا رہتا ہے اور تم اسے کتنی باتیں کرتی ہو۔ وہ ٹیچر کہتی ہے اگر تمہیں اتنا دکھ لگ رہا ہے نا میرے شوہر کا تو تم میرے شوہر سے شادی کر لو۔ اب وہ ٹیچر خاموش ہو گئی، اس نے بات اتنی سخت کر دی ہے۔ جو ٹیچر تھی یہ والی، یہ جو طلاق یافتہ تھی، اس کا شوہر بھی سعودی عرب میں تھا۔ راستے میں جاتے وقت مکہ جا رہے تھے شاید، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا شوہر انتقال کر گیا، وہ بچ گئے، اس کے بچے دو وہ بچ گئے تھے۔ اب یہ نا اکثر دیکھتی اس کو کام شام کرتے ہوئے، اب وہ بندہ ٹینشن میں آ گیا، پریشان رہتا، اس نے سگریٹ شروع کر دی۔ پہلے وہ پاکستان میں کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، یہاں پہ آگے سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ وہ کبھی اب وہ عورت کہتی خبردار گھر میں سگریٹ پی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب وہ سخت گرمی میں گھر سے باہر نیچے تھوڑا سا جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کے سگریٹ پیتا۔ اب سگریٹ پیتا وہ ٹینشن میں سوچتا رہتا۔ ایک دن سگریٹ پیتے پیتے نا اسے پتہ نہیں کیا ہوا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ کب سے بے ہوش پڑا ہے اس کی بیوی نے آ کر نہیں دیکھا۔ بیوی سے نفرت کرنا شروع کر گئی تھی۔ جو وہ ہمسائی تھی جس کو ٹیچر نے کہا تھا اگر تمہیں اچھا لگتا ہے نا تم شادی کر لو اس سے، وہ قدرتی طور پہ سیڑھیوں اتر کے جب نیچے آتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہاں پڑا ہے۔ اس نے اس کو پانی چھڑکا، اٹھایا، جب نہ ہوش آئی اس نے فون کیا، تھوڑی دیر میں ہی سوسائٹی جو جہاں پہ رہتے تھے وہاں کی ایمبولینس آئی اور لے کے اس کو ہاسپٹل چلی گئی۔ اس ٹیچر نے فون کیا کہ تمہارا شوہر نیچے بے ہوش پڑا تھا، میں نے کال کیا ہے اور ہسپتال لے گیا، تم یہاں پہ آ جاؤ۔ اب وہ کہتی ہے میں اتنی فارغ نہیں ہوں، اس فارغ بندے کے لیے میں ٹائم دوں اپنا، وہ بیٹھ کے سگریٹ پیتا رہتا ہے گرمی میں، چھوڑ دے میرا سگریٹ، بے ہوش تو ہونا ہی تھا اس نے۔ بجائے اس ہمدردی کے، اس کا پتہ لینے کے، وہ پتہ لینے ہسپتال نہ آئی۔ اب یہ ٹیچر اس کے ساتھ ساتھ ہسپتال میں ہے، اس کی کیئر کر رہی ہے اس کے ساتھ وہ، تو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کی مسز کو بلاؤ۔ جب وہ عورت سامنے آئی ہے اسے کہتا ہے آپ کو ذرا خیال نہیں ہے، آپ کے شوہر کی اتنی طبیعت خراب ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں پریشانی کی کوئی قسم ہے، اس میں چلا گیا ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ وہ عورت کہتی میری بات سنیں، وہ میرا شوہر نہیں ہے، ہمارے بلڈنگ میں رہتے ہیں، اس لیے میں ہیلپ کے طور پہ ساتھ لے آئی ہوں۔ وہ کہہ رہے جو بھی ہے ان کی مسز کو بلائیں۔ اس کی ڈاکٹر نے بھی کال کیا مسز کو، اس نے کو بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ہسپتال میں ایک بار ملنے نہ آئی، اور وہ جو آدمی تھا نا ہسپتال میں سوچتا رہا کہ چاہے میری قسمت خراب ہے لیکن میری بیوی نے میری بالکل سپورٹ نہیں کیا۔ وہ نا گھر تو آ گیا، پھر بیوی نے انہیں پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اور بچے بھی متنفر کر دیے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا وہی بچوں کو بتاتی ہے کہ تمہارا باپ ہیرو ہے۔ اس نے بتایا کہ تمہارا باپ ولن ہے، اس نے میری زندگی برباد کی ہے
اور تمہارا مستقبل برباد کرنے والا شخص تمہارا باپ ہے۔ اب وہ روز چک چک کرتی، آخر تنگ آ کے وہ کہتی ہے بھائی میں تمہارے ساتھ اور ہی رہ سکتی، تم مجھ کو طلاق دے دو۔ اس شخص نے اپنے پاکستان میں رشتہ داروں کے ساتھ چاچے تائے سب کو بتایا، سب نے سمجھانے کی کوشش کی اس عورت کو جو اس کی بیوی ہے، تو وہ ایک بات نہ سمجھی کسی کی، غصے میں غرور میں تھی۔ آخر مرد نے اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق دینے کے بعد جب پیپر پورے فائنل ہو گئے تو وہ شوہر اس کا سعودی عرب میں رہ نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے ٹرانسفر لیا ہوا تھا، اس نے بولا میں تو کہیں بھی چلا جاؤں گا۔ اب یہ جو دوسری عورت تھی، اس نے اس کو ایک دن دو دن اپنے پاس رکھا گھر میں، اسے کہتی ہے دیکھو میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میرے بچوں کو بھی سہارے کی ضرورت ہے، جہاں میں اکیلی نکلتی ہوں لوگوں کی نظریں پتہ نہیں کہاں کہاں پڑتی ہیں اور میرے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اپنے گھر بات کرتی ہوں، آپ اپنے گھر بات کر لیں۔ وہ مرد سوچتا ہے کہ مجھے تو میری بیوی نے دھتکار دیا تھا، جس طرح وہ پروفیسر ہے، یہ بھی پی ایچ ڈی پروفیسر ہے، یہ اتنی رحم دل کیوں ہے میرے پہ، ترس کھا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ کو ترس نہیں چاہیے۔ وہ کہتی ہے میں ترس نہیں، مجھ کو ایک سہارا چاہیے، آسرا چاہیے، سر پہ سایبان چاہیے۔ شوہر کی کیا اہمیت ہوتی ہے آپ کی بیوی کو نہیں پتہ۔ جب سے میں بیوہ ہوئی ہوں نا، مجھے پتہ ہے اس سے پہلے لوگ میری کتنی عزت کرتے تھے، اب ہر کوئی مجھ کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ رشتہ دار سب کہتے ہیں اسے اپنے بیٹے کی شادی کر دو، کماؤ عورت ہے، کچھ تو کما کے لائے گی۔ تو میں سوچتی ہوں کہ آپ سے اچھا بندہ مجھ کو نہیں ملے گا۔ لو جی، وہیں پہ پھر بات ہوئی ہے، لڑکی نے اپنے گھر بات کیا ہے، لڑکے نے اپنے گھر بات کیا کہ یہاں پہ کوئی ٹیچر مجھ کو مل گئی ہے۔ اب اس ٹیچر کی شادی ہو گئی اس کے ساتھ۔ وہ اس ٹیچر کو وہ جو آن لائن کرتے ہیں نا یہ فری لانسنگ کا کام، وہ کام کرتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو یہ کام سکھایا، 1.5 2 3 ماہ میں اچھے سے کام سکھا دیا، فل گائیڈ کیا۔ اب وہ شوہر کام کرتے کرتے اس نے جناب اوڈی گاڑی خریدی۔ اب وہ میاں بیوی، وہی شوہر جو اس عورت کے پاس نکما تھا، اس عورت کے پاس آتے وہ ہیرا بن گیا۔ ہر بندے کو سونے کی پہچان تو ہوتی نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنے مرد کو اتنی عزت دی کہ مرد جب بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے نا، ڈھیروں دعائیں دیکھتا ہے۔ دیکھ کے خوش ہونا بھی نا ایک نیکی ہے، اپنی بیوی کو جب بھی دیکھتا خوش ہو کر دیکھتا۔ اور جو عورت مغروری تھی، وہ پچھتاتی رہتی اسی بلڈنگ میں، وہ اس کی پہلی بیوی رہ رہی ہے اسی بلڈنگ میں، اب وہ دوسری بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے۔ اب وہ اتنے پیسے کماتا کہ جو اس کے اپنے بچے تھے جو پہلی بیوی سے تھے، ان کے لیے ہر مہینے بہترین گفٹ لے کے جاتا اپنی گاڑی میں۔ اس نے اپنے پیسوں سے فری لانسنگ کرتے ہوئے گاڑی خریدی تھی، اس سے اپنے بچوں کو گھمانے پھرانے لے کے جاتا۔ وہی بچے اب اپنے باپ کو ہیرو مانتے ہیں۔ دنیا بہت لالچی ہے آج کل۔ رشتے بھی نا کہتے ہیں نا، گھر میں مہمان بھی نا مکان دیکھ کے آتے ہیں۔ اگر آپ کی جیب میں سوراخ ہو جائے نا تو سکوں سے پہلے سگے گر جاتے ہیں۔ اس لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے اگر آپ کو عزت چاہیے تو۔ معاشرے کو جتنا مرضی پتہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، بہت نیک ہو، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، کوئی بھی آپ کو اپنے پاس نہیں بٹھائے گا۔ یہ ایک واقعہ تھا یہاں پہ ایک ٹیچر کا سعودی عرب میں۔ میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔